العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صدقۃ الصوائم. یہ باب چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے. عزیز طلبہ کرام، یہاں سے صاحب کتاب اموال کی زکوٰۃ کا تفصیلی بیان شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے صوائم سے آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ سب سے پہلے اہل عرب میں رائج تھا، اور اہل عرب مویشی والے تھے، نیز جانور ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، اور پھر جانوروں میں بھی اونٹ سب سے زیادہ ہمدست تھے. اس لیے جانوروں میں سب سے پہلے فصل فی الابل کا عنوان قائم کر کے اونٹوں کی زکوٰۃ کو بیان کیا جا رہا ہے. اونٹوں کو مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا تھا، اور اس میں بھی سب سے پہلے اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان تھا. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھی اسی ترتیب سے ایک خط تحریر فرمایا تھا. اس لیے ممکن ہے کہ بوقت تصنیف صاحب ہدایہ کے پیش نظر ان خطوط کی اقتداء و اتباع بھی ہو. صاحب کتاب نے عنوان کے تحت زکوٰۃ کا لفظ ذکر نہ کر کے صدقہ کا لفظ ذکر کیا ہے، جس میں قرآن کریم کی اقتداء ہے، اس لیے کہ قرآن نے بھی مصارف زکوٰۃ کے بیان کے موقع پر انما الصدقات للفقراء کی تعبیر اختیار کی ہے، اور اس سے زکوٰۃ ہی مراد لی ہے. لہذا یہاں بھی صدقہ سے زکوٰۃ واجبہ ہی مراد ہوگی. واضح رہے کہ الصوائم صائمۃن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے چرنے والے جانور، خواہ و نر ہو یا مادہ. یہاں صوائم سے وہ جانور مراد ہے جو اکثر سال چر کر اپنا پیٹ پالتے ہیں. صائمہ میں وجوب زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ ان سے دودھ حاصل کرنے اور نسل بڑھانے کی منفعت مقصود ہو. چرنے والے جانوروں میں وجوب زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ ان سے دودھ حاصل کرنے اور نسل بڑھانے کی منفعت مقصود ہو. یہی وجہ ہے کہ سواری اور گوشت کے لیے پالے جانے والے صوائم میں زکوٰۃ واجب نہیں. نیز وہ صوائم جو تجارت کے لیے ہو، ان میں تجارت والی زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی تجارتی صوائم میں صوائم کا نصاب معتبر نہیں ہوگا، بلکہ مال کا نصاب معتبر ہوگا. پھر صائمہ کی کئی قسمیں ہیں، اور عمروں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے نام اور ان کے احکام بھی جداگانہ ہیں، اور یہ کئی ہے. مثلا نمبر 1 بنت مخاض، نمبر 2 بنت لبون، نمبر 3 حقہ، 4 جذعہ. نمبر 1 بنت مخاض وہ مادہ بچہ کہلاتا ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو جائے. مکمل 1 سال کا بچہ بنت مخاض. اس کا مذکر ابن مخاض کہلاتا ہے. ابن مخاض یا بنت مخاض کی وجہ سے
بنت مخاض اور ابن مخاض کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مخاض کے معنی ہیں درد ذہ کے، چنانچہ قرآن کریم میں حضرت مریم کے متعلق ارشاد خداوندی ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کہ درد ذہ نے انہیں کھجور کے تنے کے پاس لے آیا۔ چونکہ اونٹنی بھی اپنے بچے یا بچی کی ولادت کے موقع پر درد ذہ سے دوچار ہوتی ہے، اس لیے اس کے بچوں کو ابن مخاض اور بنت مخاض کہتے ہیں۔ اس کے بچوں کو بنت مخاض یا ابن مخاض کہتے ہیں، نر کو ابن مخاض، مادہ کو بنت مخاض۔ نمبر 2، بنت لبون وہ بچہ کہلاتا ہے جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو جائے، مکمل 2 سال کا بچہ بنت لبون۔ اور اسے بنت لبون یا ابن لبون کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 2 سال مکمل کرتے کرتے اس کی ماں دوسرا بچہ جن دے دیتی ہے اور وہ دودھ والی ہو جاتی ہے، اور بچپن میں چونکہ یہ بھی اپنی دودھاری ماں کا دودھ پیے رہتا ہے، اس لیے اس کو بنت لبون یا ابن لبون کہتے ہیں۔ نمبر 3، حقہ وہ بچہ ہے جو 3 سال مکمل کرنے کے بعد 4تھے سال میں داخل ہو جائے، مکمل 3 سال کا بچہ حقہ، مکمل 1 سال بنت مخاض، مکمل 2 سال بنت لبون، مکمل 3 سال حقہ۔ اور 4تھے سال میں چونکہ وہ بچہ نقل و حمل اور رکوب کے قابل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حقہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، جذعہ وہ بچہ کہلاتا ہے جس کے 4 سال مکمل ہو گئے ہو اور 5ویں سال میں داخل ہو جائے، مکمل 5 سال کا بچہ جانور کا، اونٹ کا۔ اس بچے کو جذعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جذع کے معنی ہے کسی چیز کا جڑ سے اکھڑنا، اور چونکہ 5ویں سال اس بچے کے دانت جڑ سے، جبڑے سے اکھڑنے لگتے ہیں، اس لیے اس کو جذع کہتے ہیں۔ فصل فی الابل یہ فصل اونٹوں کے بیان، اونٹوں کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے۔ قال لیس فی اقل من 5 ذود صدقۃ فإذا بلغت 5 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 9 فإذا كانت 10 ففيها شاتان إلى 14 فإذا كانت 15 ففيها 3 شياه إلى 19 فإذا كانت 20 ففيها 4 شياه إلى 24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي طعنت في 2 إلى 35۔ فرماتے ہیں کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ جب اونٹ 5 ہو گئے اور وہ سائمہ بھی ہے اور ان پر 1 سال گزر جائے تو 9 کی تعداد تک ان میں 1 بکری واجب ہے۔ پھر جب 10 ہو جائیں تو 14 تک ان میں 2 بکریاں واجب ہے۔ پھر جب 15 ہو جائے تو ان میں 19 تک 3 بکریاں واجب ہے۔ پھر جب 20 ہو جائے تو 24 تک ان میں 4 بکریاں واجب ہے۔ پھر جب 25 ہو جائیں تو 35 تک ان میں 1 بنت مخاض واجب ہے، اور بنت مخاض وہ بچہ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو گیا۔ فَإِذَا كَانَتْ 36 فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ إلى 45 فإذا كانت 46 ففيها حقة وهي التي طعنت في 4 إلى 60 فإذا كانت 61 ففيها جذعة وهي التي طعنت في 5 إلى 75 فإذا كانت 76 ففيها بنت لبون إلى 90
فإذا كانت 91 ففيها حقتان إلى 120 بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب 36 ہو جائیں تو 45 تک ان میں ایک بنت لبون واجب ہے، اور بنت لبون وہ مادہ بچہ ہے جو تیسرے سال میں داخل ہو جائے۔ پھر جب اونٹوں کی تعداد 46 ہو جائے تو 60 تک کی تعداد تک ان میں ایک حقہ واجب ہے، اور حقہ وہ بچہ ہے جو چوتھے سال میں داخل ہو گیا ہو۔ پھر جب 61 ہو جائے تو 75 تک ان میں ایک جذعہ واجب ہے، اور جذعہ وہ مادہ بچہ ہے جو 5ویں سال میں داخل ہو چکا ہو۔ پھر جب 76 ہو جائے تو 90 تک ان میں 2 بنت لبون واجب ہے۔ پھر جب 91 ہو جائے تو 120 تک ان میں 2 حقے واجب ہے۔ اسی تفصیل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے خطوط مشہور ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں اونٹوں کے نصاب زکوٰۃ اور ان میں واجب ہونے والے جانوروں کا تفصیلی بیان ہے جو خود ترجمے سے واضح ہے۔ مختصراً آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح دراہم کا نصاب 200 کی مقدار ہے، جو 52.5 تولہ چاندی ہے، اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ 20 مثقال 7.5 تولہ، اسی طرح اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب 5 اونٹ ہے۔ اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب 5 اونٹ ہے، چنانچہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، 5 سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ جب اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے تو پھر ان میں ایک بکری واجب ہے، 5 سے لے کر 9 تک، اور اس کے بعد اسی حساب سے وجوب ہوگا جو کتاب میں مذکور ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جانوروں کی زکوٰۃ کا نصاب اور اس نصاب میں وجوب زکوٰۃ کا مسئلہ امر توقیفی ہے اور خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، جس میں عقل کو پرمارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے صاحب عنایہ نے اس موقع پر ایک اہم بات یہ تحریر فرمائی ہے کہ اونٹوں کے نصاب میں جو بکریاں واجب کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کے 40ویں حصے میں واجب ہوتی ہے، اور اونٹوں کا نصاب ہی 5 کی تعداد ہے۔ اب نہ تو ان 5 میں سے پورا ایک اونٹ دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ایک اونٹ کو کاٹ کر اس کے حصے میں سے 8واں حصہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں عیب بھی ہے، اور یہ چیز شریعت کے خلاف بھی ہے۔ اور چونکہ عرب میں ایک بکری کی قیمت 5 درہم ہوتی تھی، اور اونٹ کا سب سے کم عمر والا بچہ یعنی بنت مخاض بھی عموماً 40 درہم کا ہوتا تھا۔ اس لیے 5 اونٹ کی مالیت 200 درہم ہوئی۔ ایک کم سے کم چھوٹی عمر والا بچہ اونٹ کا مثلاً بنت مخاض 40 درہم کا ہوتا تھا، اس لیے 5 اونٹ کی مالیت 40 پنجے 200 درہم ہوئی، اور ان 200 دراہم میں 5 درہم کی مالیت کی بکری زکوٰۃ میں واجب کی گئی ہے۔ اس لیے 5 بکریوں میں 5 اونٹ میں ایک بکری کے وجوب کی اصل علت یہ ہے کہ 20 کا 40واں حصہ 5 ہے،
5 اونٹ کی مالیت 200 درہم ہوئی اور ان 200 دراہم میں 5 درہم کی مالیت کی بکری زکوٰۃ میں واجب کی گئی۔ اسی طرح 5 کے بعد جب یہ تعداد بڑھ جائے تو 9 تک 1 بکری، پھر 10 سے لے کر 14 تک میں 2 بکریاں واجب ہیں، 15 سے لے کر 19 اونٹوں تک میں 3 بکریاں واجب ہیں، 20 سے لے کر 24 تک اونٹوں میں 4 بکریاں واجب ہیں، 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک میں 1 بنت مخاض واجب ہے، 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک میں بنت لبون 1 بنت لبون واجب ہے، 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک میں 1 حقہ واجب، 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک میں 1 جذع واجب، 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک میں 2 بنت لبون واجب، 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک میں 2 حقے واجب۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں بیان کردہ مذکورہ بالا تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط سے ماخوذ ہے جو آپ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں ارسال فرمائے تھے۔ انہی میں سے ایک خط حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے جو آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے نام ارسال کیا تھا، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ 195 پر حضرت ثمامہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تفصیل کے لیے اسے ملاحظہ فرما لیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔